خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Brothers and خواتین، یہ مجلس انتہائی مبارک مجلس ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. یہ وہ گھر ہے جو سارے زمین میں اللہ عز و جل کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ ہے. خیر البقاء الارض. اور یہ وہ گھریں ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بیوت اللہ اپنا گھر قرار دیا ہے. تو ایک تو یہ مجلس اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں منعقد ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کی مجلس میں ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. کہنے والے کی بھی ضرورت ہے، سننے والے کی بھی ضرورت ہے. حدیث شریف میں ہے جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی جانب سے 4 چیزیں عنایت کی جاتی ہیں. یہ 4 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی سکینت کا نزول ہوتا ہے. فرشتے جو ذکر کے محافل کو تلاش کرتے رہتے ہیں وہ ان مجالس کو گھیر دیتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے یہاں جو بیٹھتے ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ عز و جل ملأ اعلیٰ میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اس سے بہتر مجلس کون سی مجلس ہوتی ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ایسی مجلس میں ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا اور ایسی مجلس کے لیے ہمیں منتخب کر دیا ہے. رب العالمین سے میری دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں انہیں اللہ عز و جل ہماری نیکیوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادر اسلام خواتین، آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے نفس کو پاک کرنا. لفظ پاکی سے 2 تصور آتا ہے. ایک گندگی سے صاف کرنا اور دوسری چیز یہ ہے اچھائیوں سے بھرنا. پہلے صاف کیا جائے اس کا نام ہے تخلیہ، پھر صاف کرنے کے بعد اس میں اچھائیوں کو بھر دیا جائے اس کا نام ہے تحلیہ. تخلیہ اور تحلیہ، خالی کرنا رضائل کو، فضائل کو بھرنا، یہ دونوں چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. نفس میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہر انسان کے پاس اس کا ایک نفس ہے. یہ نفس اگر آپ کے تابع ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ نفس آپ کے تابع نہیں ہے تو یقین جانیے یہ نفس آپ کا سب دشمن ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہلاکتوں کے قریب لے جاتا ہے. یہ وہ نفس ہے جو انسان کے لیے مسائل کو کھینچ کر لاتا ہے. آپ نے کیا تصور کر سکتے ہیں باپ بیٹے میں جدائی ہو؟ کیا تصور کر سکتے ہیں بھائی بھائی کا دشمن ہو؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں انسان حق کو ٹھکرا دے؟ نہیں. لیکن یہ نفس جب انسان پر غالب آ جاتا ہے تو بیٹے کو باپ سے بدگمان کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے انا کے لیے جائز اور ناجائز ہر بات کو استعمال کرتا ہے. شادی بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے، اس پر لاکھوں روپے صرف بھی کیے جاتے ہیں. تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد انسان اپنے بیٹا کی شادی کرتا ہے یا کہ بیٹی کی شادی کرتا ہے، مگر یہ نفس جب غالب آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں گھر میں دباؤ پیدا ہونے لگتے ہیں، نوبت طلاق یا خلا تک پہنچ جاتی ہے اور معاشرے کے تانے اور ماننے کرنے لگتے ہیں. ہم اپنی جمعیت اور جماعت، اپنی مسجد، اپنے اداروں کو چلانے کے لیے خود سے کسی کو اپنا امیر، اپنا صدر
اور اپنا رہبر منتخب کرتے ہیں، لیکن جب یہی نفس غالب آ جاتا ہے اب اسی کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اس کو کیسے ہٹایا جائے، اس پر کیسے الزامات لگائے جائیں، اور اس طریقے سے اس کو کیسے پیچھا اٹھانے جائے، سارے کے سارے کام ہم اسی نفس کے جھانسے میں آ کر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ نفس انتہائی خطرناک شے ہے، تو لہذا اس نفس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے ہم اس نفس کو کیسے پاک کریں، کیسے اپنے قابو میں رکھیں، یہ جاننا ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا آج کا جو موضوع ہے یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ موضوع عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کی ضرورت ہے ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، کیا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کے دو لڑکے حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا۔ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی، فتقربا بقربان، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قبول کی اور دوسرے کی قبول نہیں کی، اس کا بھی اس میں تھی، لیکن جس کی قبول نہیں ہوئی قابل وہ حابیل کے خلاف ہو گئے، کہا لاقتلن، میں تمہیں کو قتل کروں گا، تمہاری قبول نہیں، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس نے سمجھایا دیکھو قبول اعمال کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، اگر وہ چیز تمہارے پاس نہیں تھی میرا کیا قصور ہے؟ کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا۔ دیکھیے آپ نفس، اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا کس پر؟ اس کے بھائی کو قتل کرنے پر۔ وہ اس طریقے سے وہ اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ کو لگا، اس زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل ہے۔ اسی لیے جب تک قتل کے واقعات ہوتے رہیں گے گناہ کا ایک حصہ قابل کے سر پہ بھی آتا ہے، کیونکہ اس نے اس بری سنت کو جاری کیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کچھ دو بیویوں میں سے ایک بیوی سے یوسف اور بنیامین تھی اور دوسرے سے دوسرے اولاد تھے، مگر فطری طور پر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو زیادہ قریب رکھتے تھے۔ کچھ ایسی باتیں تھیں، کچھ یوسف کی ایسی چیزیں نظر آ رہی تھی، فطری طور پر باپ کے میدان جھکاؤ بیٹے کی طرف ہوتا ہے، یہ چیز دوسرے بیٹوں کو گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دیکھیے جب انسان نفس کے دھاسے میں آتا ہے اپنے باپ کو ہی روک ڈالتا ہے، کہا ہمارے باپ تھوڑی گمراہی میں، اسی پر بس نہیں کیے بلکہ سازش کے لیے بیٹھے، کہا باپ کو یوسف کو باپ کی نظر سے دور کر دیا جائے۔ یوسف کو باپ کی نظر سے کیسے دور کیا جائے؟ قتل کر دو یا کسی دور دراز علاقے میں بھیج دو۔ آخر ایک بھائی نے کہا اگر یوسف سے جان چھڑانا چاہتے ہو، باپ سے دور رکھنا چاہتے ہو، یوسف کو لے کر کسی کو ڈالو۔ قافلے گزرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا، جان بھی بچ جائے گی اور باپ سے اسے دور بھی کر دیں گے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، باپ کو سمجھا بجھا کر کنویں میں ڈال دیے۔ آ کر باپ کے سامنے کیا کہیں؟ یوسف کو بھیڑیا لے گیا اور یوسف علیہ السلام کے قمیص میں بکری کے خون سے لطمت کر کے پیش کر دیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس نے ایک معاملے کو گھڑ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ ہے نفس انسان، جب انسان کا نفس گندا ہوتا ہے، انسان کا نفس گندلا ہو جاتا ہے،
چاہے بڑا سے بڑا عالم ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی ڈگریوں کا حامل انسان ہو، چاہے کتنا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا غریب کیوں نہ ہو، لیکن جب نفس اس کا گندا ہو جاتا ہے، اس قسم کی کرتوتیں اس سے ثابت ہونے لگتی ہیں۔ اچھائیاں اسے بری لگتی ہیں، برائیاں اسے اچھی لگتی ہیں، اور اپنے انا کے لیے ہر حد کو پار کرنے لگتا ہے۔ کیا فرعون یہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے؟ قرآن خود کہتا ہے فرعون اور اس کے لشکر کے بارے میں وَجَاحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں پیش کی انکار تو کیے، لیکن دل میں یہ بات کی ہے صحیح ہے، لیکن نفس کے دھاسے میں آ کر ساری کے ساری نشانیوں کا انکار کر بیٹھے۔ دعویٰ کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو گویا یہ نفس انتہائی خطرناک سے ہے کہ یہ نفس کے غلبے میں جب انسان آ جاتا ہے تو پھر ہر حد کو پار کر جاتا ہے اور زمین میں اس سے فساد ہوتے ہیں۔ لہذا اس نفس کے تعلق سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے سورہ الشمس میں 11 بڑی مخلوقات کی قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور سورج کا جو دھوپ ہے، چاند کی بھی قسم کھائی، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم کھائی، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم کھائی، والارض وما طحاها، زمین کی قسم کھائی، اور اس کے بعد خود نفس اور اس کے بنانے والے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس نفس کو گندا کیا، گدلا کیا، وہ ناکام ہو گیا۔ فیصلہ، جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس نفس کو گدلا کیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورہ اعلیٰ آج جمعہ میں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے پاکی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كان من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کے 4 کام ہے، تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ان نبی کے فرائض میں سے ایک فرض کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نفس کا تزکیہ کرتے تھے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی دوسری بیوی کے تعلق سے آپ سے کہہ رہی تھی حسبک من صفیہ تکیدہ، صفیہ کی جو تعریف کرتے ہیں یہ کافی ہے کہ وہ بیوی ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس کو پاک کرتے ہوئے کہا لقد قلت کلمۃ، تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کا سارا پانی ڈر گئے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہا آپ صفیہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں نا، دیکھو وہ تو پستقط ہے، اور پستقط ہونا ایک قسم کے عیب ہے۔ آپ نے کہا تم نے ایسی بات کہی اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کا سارا پانی کیا ہو جائے؟ گندا ہو جائے گا۔ تو اتنا ایک نوجوان آپ کے پاس ہے، کہا مجلس جمی تھی صحابہ کی، اذن للزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دی، اذن للزنا، مجھے زنا کی اجازت دی۔ صحابہ کرام ڈانٹنے لگے کیا کہہ رہے ہو، زنا کی کوئی اجازت طلب کرتا ہے؟ آپ نے کہا بلاؤ اس کو، نوجوان دور سے بلائے۔ دیکھیے نفس کی کیسے پاکی کرتے ہیں، اپنے سامنے بٹھائے قریب
وہ ذکی ہی کہا نا، تزکیہ نفس ذمہ داری تھی قریب کی. آج دیکھو نوجوان، اگر کوئی تمہاری ماں سے جدا کرے گا تم راضی ہو؟ بالکل نہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کوئی اگر تمہاری بیٹی سے جدا کرے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا. کہا کوئی اگر تمہاری بہن سے کرے کبھی کو نہیں، اللہ کے رسول. کوئی اگر تمہاری پھوپھو سے جدا کرے کہا بالکل نہیں. کوئی اگر تمہارے خالہ سے کرے کبھی کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے کہا تم اس عورت سے جدا کرو گے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے. جب تم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کیسے برداشت کریں؟ دیکھا کیسے آپ نے اس کے نفس کو پاکی کی. آخر وہ سب جلایا، آپ اور قریب کی. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کیا. آپ نے دعا کہ اے اللہ اسے معاف کر دے. دیکھیے اے اللہ اسے معاف کر دے. اور کہا اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کے آنکھ کو پاک کر دے. زندگی بھر کبھی کسی اجنبی عورت کی جانب سب اٹھا کر دے. تو نبی کا کام بھی یہی تھا، تزکیۃ النفوس، لوگوں کے نفوس کو پاک کرنا. نفس جو گندا ہو جاتا ہے گندگی سے نفس کو پاک کرنا. ایک شخص تھے ان کا نام تھا عبداللہ، لقب تھا حمار، گدھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کو ہنساتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتوں سے لے بیٹھتے تھے، لیکن شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے، بولنے لگتے تھے. ایک بار وہ شراب پیے، آپ نے کپڑے لگاؤ. کوئی کپڑے سے مار رہا تھا، کوئی جوتے سے مار رہا تھا، کوئی ہاتھ سے مار رہا تھا. تو اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت کرے کہ بار بار شراب پیتا ہے، کپڑے لگائے گا. تو آپ نے سنا، کہا کہ تم اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، میں جانتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس انداز سے آپ نے کہا تم یہ بات جو کہہ رہے ہو اس سے شیطان کے وہ قریب ہو جائے گا، تو شیطان سے دور کرو، جو اپنے سے کرے. غلطی کیا سزا پائے. اب اس سے آگے بڑھنا تم اس پر لعنت کرو گے، اس سے گالی دو گے تو گویا تم شیطان کی مدد کر رہے ہو تاکہ وہ اور دیر ہو جائے. میں تو جانتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے، صحابہ کے نفوس کو پاک کرتے تھے. یہ پاک کرتے تھے کہ ان کے نفس کے اندر انا کا دخل نہ ہو. جو بھی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے کام انجام دیتے رہے. میں کہہ رہا تھا تزکیہ نفس اس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہی کام کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے غلام کو گالی دی. لوگ اس سے لا کے غلام کو، نوکر کو ماتحتی کو کہتے ہیں سودا، اے کالی عورت کی بیٹی. کیا کہا؟ یبن سودا. آپ نے کہا کہ تم اسے اس کے ماں کے نام سے آگ دلاتے ہو، تم تو ایسا آدمی ہو جس میں جاہلیت نہیں کرتی. وہ اس طریقے سے یہ جو نفس ہے، اس نفس کی تزکیہ، اس نفس کا پاکی ضروری ہے. اس نفس کو اگر پاک نہیں کیے، بھائی بھائی کا دشمن، بیٹے باپ کے درمیان درار، میاں بیوی کے تعلقات خراب، پڑوس پڑوس کے مخالف، معاشرے میں حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں. تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی اس نفس کی طرف توجہ دی جائے. اور جمعے کا خطبہ سنتے ہو
ہر جمعے میں امام وہی خطبہ پڑھتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا. اس میں ایک لفظ ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ہر خطبے میں کہتے ہیں. کیوں ہر خطبے میں کہا جاتا ہے؟ اس کی اہمیت ہے, اس کی ضرورت ہے. اگر نفس سے آپ جان نہیں چھڑائے تو یقین جانیے کہ یہ نفس آپ کو برائی کو اچھے انداز سے کرتا ہے. برائی آپ کریں گے لیکن آپ سمجھے گا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خرابی کو نیکی کے شکل میں, گناہ کو نیکی کے شکل میں پیش کرتا ہے. تو لہذا ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. سوال یہ ہے نفس کی پاکی کی اس قدر اہمیت ہے تو ہم اپنے نفس کو کیسے پاک. سب سے پہلی بات یہ ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے اپنے اس نفس کے خالق کی عظمت کو پہچانے. اس نفس کو, ہم کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ عز و جل. اس کی عظمت کو آپ پہچانیں, اس کے مقام, اس کے مرتبہ, قدر منزلت کو آپ جان لیں گے تو آپ اپنے نفس کی اصلاح ہو جائیں. اسی لیے نماز میں اللہ اکبر بار بار کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کو پہچانو. رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے, اس کی عظمت میں کھڑا ہے. سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑا ہے, سب مخلوق سے اوپر اور قدر و منزلت سب سے بلند ہے اور سب پر غالب ہے. جب انسان اللہ کی عظمت کو جان لے گا تو پھر وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا, برائی کرتے ہوئے ڈرے گا. سود دھڑنے سے کھاتے ہیں, وہ ہم نے کوئی برائی نہیں کرتے, لیکن کوئی اللہ کی عظمت کو جان لے. اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. سود سے آپ کمانا چاہیں گے برکت ختم ہو جائے گی. صدقات آپ دیں گے برکت آپ لیں گے. دنیا پریشان ہے, سودی کاروبار اس قدر عام ہے, پیسہ بڑھانے کے لیے برکتیں زندگی سے خالی ہوتی جا رہی ہے. اب قرآن میں اللہ نے کہا کہ سود کھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ ہے. انسان اللہ کی عظمت کو پہچانے یہ چیزوں کو چھوڑ دے تو اللہ عظمت کی عظمت کو جانتا ہے. اگر اللہ عظمت کی عظمت کو ہم پہچان لیے, میرا رب غالب ہے, میرا رب قاہر ہے, میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, کائنات کو وہی چلاتا ہے, تو پھر انسان ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. سبق میں سے ایک کو پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ میں ہر برائی کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن کسی اجنبی عورت کو دیکھنا چھوڑنا یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے. کہا آسان حل ہے, تم اس کو دیکھنے سے پہلے یہ سمجھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تم اس کو دیکھنے سے پہلے یہ سمجھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اگر کوئی عورت راستے میں جا رہی ہے, اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے, اس کا باپ, اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے, تو کیا کوئی چھیڑخانی کرے گا اس کے ساتھ؟ کیوں؟ اس کا بیٹا ہے, اس کا شوہر ہے, اس کا باپ ہے. اس لیے اس اجنبی عورت کو دیکھنے سے پہلے, اس پر اپنی نظر ڈالنے سے پہلے یہ دیکھو اللہ تم کو دیکھ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, وہ کسی صحرا میں جا رہے تھے, دیکھا ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے. دل میں خیال آیا کہ اس بکری چرانے والوں کو آزمایا جائے, اس کا امتحان لیا جائے. کہا وہ چرواہے سنو, ایک بکری ہم کو دے دو, اس کا دام لے لو, ہمارے ساتھ گوشت کھا لو. اگر مالک اس نے کہا میرا نہیں ہے, میری نہیں ہے, میرا مالک کی ہے, تو مالک کو بول دے دو کہ کوئی بھیڑیا آیا اور کر لیا. ایسے روزانہ ہوتا رہتا ہے. کہا بات تو آپ کی صحیح ہے, وَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کو کیا جواب ہے؟ اللہ تو
اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ اور ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے سزدار بہن سے برا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا اور وہ ان کو اپنے حوالے نہیں کر رہی تھی۔ ایک بار کسی صحرا میں تھے، اس نے کہا دیکھو یہاں میں اور تم دونوں ہیں اور چاند دیکھ رہا اور کوئی نہیں، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، کیا چاند کا پیدا کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس سے اندازہ لگائیے اللہ اور اس پر ہمارا مواخذہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی عظمت کو پہچانیں، خالق کی عظمت کو پہچانیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نام و صفات کے علم حاصل کریں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے صفات ہیں، ان میں سے وہ 99 نام کو کوئی یاد کر لیتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے ناموں سے اللہ کی معرفت آتی ہے۔ جب اللہ کے ناموں سے اللہ کی پہچان آتی ہے، جب انسان اللہ کو پہچانے گا، اس کی عظمت کو، اس کے مرتبے کو جانے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اس کائنات میں غور کیجیے، آسمانوں کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے اور رات و دن کے آنے جانے کو دیکھیے، موسموں کی تبدیلی کو دیکھیے اور دنیا میں حکومتیں کیسے بدلتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری بعد تیسری، آج غالب ہے غالب ہے غالب، آج جو جیل میں ٹکر ہو کرسی پہ، جو کرسی پہ ٹکر ہو جیل میں، اس سب کے پیچھے اللہ عز و جل کی تدبیر ہے۔ اس سے انسان اللہ کے مخلوقات میں، اللہ کی نشانیوں پر جب غور کرے گا تو اس سے وہ اللہ عز و جل کی عظمت کو جان لے گا۔ تو یہ پہلی بات ہے، ہم اللہ کی عظمت کو جانیں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ نمبر 2، نفس کے تزکیے کے لیے دوسری بات، دوسری ترکیب یہ ہے، آپ یہ جانیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے۔ ہر فعل کا رد فعل ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہے۔ آپ نیکی کریں گے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، آپ برائی کریں گے اس کا برا آپ کو بدلہ ملے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان للحسنات نورا فی الخلق ضیاء فی الوجه سعة فی الرزق محبة فی قلوب الخلق۔ انسان جب نیکی کرتا ہے دل منور ہو جاتا ہے، چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے اور پھر رزق میں کشادی ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے نیکی کا فائدہ۔ نیکی کے بجائے آپ گناہ کریں گے، دل میں سیاہ پن آ جاتا ہے، چہرے میں تازگی نہیں ہوتی ہے، چہرے میں سیاہی آ جاتی ہے، روزی سے برکت چھین دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے جو بھی ہم کریں گے اس کا کوئی رد فعل آئے گا، اس کا ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہے، نیکی کا بدلہ، برائی کی سزا مقرر ہے، تو انسان اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرے گا اور نفس کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ اور پھر دیکھیں، آج میں کسی کے لیے سازش کر رہا ہوں تو وہی سازش میرے خلاف ہو سکتی ہے۔ ہم کسی کو قریب کرتے ہیں کسی کو دور کرنے کے لیے، جس کو قریب کیوں ہمارے خلاف ہو جاتا ہے اور وہی ہمارے جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ نیکی ہے کہ یہ برائی ہے، اس سے دور نہیں
نشر نہیں آ رہا. جس نے ذرا بر نیکی کی اس کو دیکھے گا, جس نے ذرا بر برائی کیا ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا. تو لہذا یہ دوسری بات ہے کہ ہم اگر غور کر لیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے بھگتنا پڑے گا, تو لہذا ہم اپنے نفس کی دھانسے میں نہیں آئیں گے. اور اس طریقے سے نفس کے مخالفت کرنا ہی نفس کا پاکی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو کل اپنے رب کے سامنے کھڑنے سے ڈرے اور نفس کی مخالفت کرے. نفس جو چاہتا ہے مخالفت کریں گے, جنت اس کا ٹھکانا ہے. تو نفس برائی کی جانب بڑھا رہا ہے, آپ اس کی مخالفت دیجیے. اذان کی آواز کان میں آئی تو تھوڑی اور سو جائے, وقت تو باقی ہے, گھر میں نماز پڑھ لیں گے, نہیں مخالفت کیجیے اور آئیے نماز پڑھیے, تو وہاں سے کیا ہو جائے گا, آپ کامیاب کامران ہو جائے گا. تو لہذا ہم اعمال کے انجام کو دیکھیں, نفس کی مخالفت کریں گے تو نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. یہ دوسری بات ہے. اب اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے موت کو یاد. افسوس کی بات یہ ہے ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, آئے دن پڑھتے ہیں, جنازے میں حاضر ہوتے ہیں, قبرستان میں دعا کرتے ہیں, اور لوگوں کی چہروں کو تھوڑا سا بھی یہ نہیں آتا کہ کل ہم کو یاد آتا ہے. ہنستے ہیں, وہاں بھی دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو, آج اس کا جنازہ تو کل آپ کا جنازہ ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ماتا فلان ماتا فلان, اعلان ہوتا ہے آج فلاں کی موت ہوگی, اخبار میں فوٹو کے ساتھ انتقال فرما گئے. یاد رکھو کل آپ کی بھی فوٹو لگے گی, کل آپ کا بھی نام آئے گا, موت آئے گی. انسان اس میت کے ذریعے اپنے آپ کو رکھے کہ مجھے بھی مرنا ہے, مجھے بھی اس راستے سے گزرنا ہے. یقین جانیے موت کا تصور ہی ایسا تصور ہے جو انسان کو نفس کے کی گندگیوں سے دور رکھتا ہے. اب ایک شخص کو کہا جائے کل صبح تمہارے لیے پھانسی ہے, ایک گھنٹے کے بعد تمہیں پھانسی پر لٹایا جائے گا. اب اس کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں لذیذ کھانے اور سارے ملذات, حسین و جمیل عورتیں اسے کو ہاتھ میں لگے. تو یہ نفس کا جو موت کا خوف, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہذه لذات الموت, لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. تو لہذا ہم صرف جنازہ نہیں پڑھنا. اس وقت اگر ہم بچے تھے, جوان ہوئے, ادھیڑ عمر کو پہنچے, ہماری عمر کے کتنے لوگ رخصت ہو چکے ہیں, ہمیں بھی جانا ہے, تو کب تک ہم اس راستے پر اٹھے رہیں گے. تو لہذا موت کو یاد کرنے سے انسان نفس کی آلودگی سے بچ سکتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے قیامت کو یاد کیجیے. قیامت تو ہونے والی ہے. ہم کہتے ہیں ایمان کے 6 ارکان میں 5واں رکن آخرت پر ایمان. ہمارا آخرت پر ایمان ہے, لیکن کیا ایمان سچا ہے, پکا ہے؟ نہیں. اگر آخرت پر ایمان صحیح ہو, انسان برائی سے دور ہو جائے, کیا تو فوراً وہ استغفار کرے. اتنے ایسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے, صحابیات کے بارے میں, بتقاضائے بشری گناہ ہو جاتے, زنا ہوتے, کوئی دیکھا نہیں ہے سوائے اللہ کے. خود آتے کہتے تغیر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. کیوں؟ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو قیامت پر ایمان, قیامت پر یقین اگر ہو, انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, آپ نے 12 سنا ہوگا رمضان میں, کہ وہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مستری کر لی. بیوی رکی ہے, بیوی سے مستری کی ہے, مگر غلطی کیا ہوئی, روزے کی حالت میں رمضان میں نہیں کرنا تھا. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے اور داخل ہوتے ہیں, سب کے پاس گزر رہے ہیں اور پریشان
बीवी से मस्ती कर लिया तो आप कहते काम करो, 3 काम में से कोई काम कर लो, तुम 7 दिन का रोजा रखो। एक रोजे में ये हाल है तो 7 रोजे में कैसे होगा? क्या ठीक है, तो तुम 7 मिस्किनों को तुम 7 दिन का एक गदर को आजाद करो, ताकत नहीं है। या फिर रोजा रखो, 2 महीने का ताकत नहीं है। या फिर 7 मिस्किनों को खाना खिलाओ, कह के भी ताकत नहीं है। बैठे रहे, खजूर का थाला आया, ले जाओ और फकीरों में बांट दो। कुछ फकीर पर मदीने के 2 चट्टानों के दरमियान मुझसे ज्यादा कोई फकीर दे रही नहीं है। अल्लाह के नबी मुस्कुरा दी, जाओ खाओ और घरवालों को खिलाओ। गुनाह हुआ था लेकिन एहसास से गुनाह था, गुनाह का एहसास होना चाहिए। तो इस तरीके से आखिरत का डर और खौफ अगर हो, इंसान अपने नफ्स को पाक कर सकता है। अल्लाह ने कहा वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरे, वो जो रब के सामने खड़ा हो रहा है और नफ्स को ख्वाहिशात से मना करे, तो रब के सामने खड़े होने का जब यकीन होगा तो आप अपने नफ्स को ख्वाहिशात से मना कर सकते हैं। इसीलिए फुज़ैल इब्न अयाज़ के बारे में आता है, उन्होंने एक शख्स को देखा, कहा कितनी उम्र है? 60 साल। इसका मतलब जल्दी तुम्हारी मंजिल करीब आ रही है, क्योंकि जिंदगी भी एक सफर है, इंसान सफर करता हुआ जाता है। तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, परेशान हो गए। इसका वादा जानते हो? का वादा जानता हूँ, अल्लाह के सामने लौटना है। कि अगर तुमको यकीन है अल्लाह के सामने लौटना है, अल्लाह के पास लौटना है, ये यकीन कर लो कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है। जब यकीन हो जाए अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ये यकीन कर लो कि सवाल होगा, तो सवाल का जवाब तैयार कर लो। हाँ भैया क्या है, 60 साल हो गए, दुनिया में लज्जतों में डूबा हुआ था, आसान कर है। अब जो बाकी उम्र है यकीन कर लो, अच्छाई में गुजारो, पुराने गुनाह मिट जाएंगे और मस्जिद देखिए तुम्हारे खाते में होगी। इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत, देखिए बुराइयों को मिटा देंगे। ये वो सब तरीके हैं जिनसे हम अपने नफ्स को पाक कर सकते हैं। खास तौर से याद रखें, फराइज छूटेंगे, फर्ज नमाज, फर्ज रोजा, फर्ज सदका ज़कात, फर्ज हज और दीगर जो फराइज हैं, वालिदैन की खिदमत, शोहर की खिदमत और बच्चों की निगहबानी, फराइज ये छूटने नहीं पड़े। फराइज की मुकम्मल पाबंदी करें, नवाफिल का एहतमाम करें, इससे आपका नफ्स पाक हो जाएगा। फराइज की पाबंदी, नवाफिल के एहतमाम के ताल्लुक से एक हदीस में है कि बंदा उससे तुरंत हासिल करना चाहता है, सबसे बेहतरीन तरीका यह जो मैंने फर्ज किया है उसको अपना ले, फिर नवाफिल का एहतमाम करे तो उसका हाथ बन जाता है, उसका पाँव, उसके हाथ और उसके कान। क्या मतलब? उसके हाथ को, उसके पाँव को, उसके हाथ को, उसके कान को गुनाहों से बचा रहता है, तो नफ्स की होगी। तो लिहाजा फराइज की पाबंदी करें, कुछ भी हो हम फराइज को छोड़ेंगे नहीं, और साथ में नवाफिल की इंतजाम की कोशिश करें। हर आदमी तहज्जुद पढ़ ले सकता है, हर आदमी नवाफिल का कोशिश करें। अगर पीर और जुमरात ना हो तो पीर का रख लें, हर मदद ना हो तो मदद एक बार रख लें, कोशिश करें नवाफिल का इंतजाम करें। इताअत के जरिए से हम अपने नफ्स को पाक कर सकते हैं। तो ये वो चंद बातें हैं जिनके जरिए से हम अपने नफ्स को पाक कर सकते हैं। नफ्स को जो बीमारियां लग जाती हैं उनमें से चंद बीमारियों को जिक्र करता हूँ, उसको कैसे पाक किया जाए। नफ्स को जो बीमारी लगती है, सबसे खतरनाक बीमारी शिर्क है। इंसान तौहीद को अपनाने के बजाय अल्लाह की इबादत में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे। जो काम अल्लाह के लिए है वो काम किसी और के लिए अंजाम दे,
کائنات کو چلانے میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرے، یہ جو شرک ہے یہ انسان کے نفس کو بیمار کر دیتا ہے، نفس بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انما المشرکون نجس، مشرک جو نجس ہے کرتے ہیں تو اس کا علاج کیا؟ توحید کو ہوتا ہے۔ تو شرک سے نفس بیمار ہوتا ہے، توحید کو ہوتا ہے۔ دوسرا، نفس میں دکھاوے کی بیماری ہے۔ ہم نماز پڑھتے کوئی دیکھے، ہم تقریر کرتے کوئی سنے، اور ہماری شہرت ہو، اشتہار میں پوسٹر میں ہمارا نام آ جائے، تو دکھاوے کی بیماری ہے۔ دکھاوا ختم کرنے کے لیے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں، دکھاوے سے آپ کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اخلاص پیدا کریں، کام کو اللہ کے لیے کریں۔ اور اس طریقے سے نفس تکبر کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو ہر سے بڑا سمجھتا ہے۔ دیکھیں، تکبر سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تکبر سے ہی تو شیطان ذلیل ہوا، تکبر کیا، میں آگ سے منہ بنا دوں، مٹی سے، اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ تکبر ہر بیماری کی جڑ ہے۔ تو تکبر کی جگہ تواضع اپنائے، جھکجھور کے سامنے عاجزی کرنا اپنائے۔ حدیث میں ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کے مقام کو اور اونچا کرے گا۔ نفس کی بیماری یہ ہے، کسی کی کوئی نعمت دیکھا جلنے لگا، حسد کرنے لگا۔ تو آپ دیکھیں، حسد سے، جس پر آپ حسد کرتے ہیں، پہلے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو جلنے لگتے ہیں، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو لہذا کسی پر حسد کرنے کے بجائے رشک کریں۔ رشک کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں، اس کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت، وہ ایسی نعمت اس کو بھی دے، میری اولاد کو بھی دے۔ اور یہ آپ جان لیں کہ سینے میں حسد، کینہ اور بغض ہو، وہ انسان جنت پہ جا نہیں سکتا۔ تو میرا حسد کے علاج آپ اس سے کریں، رشک سے کریں، اور یہ سمجھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی پہ حسد کرنے کا مطلب اللہ عز و جل پر اعتراض ہے۔ تو اس طریقے سے نفس کی بہت ساری بیماریاں ہیں، اور کا علاج بھی شریعت نے مقرر کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ آپ کو اپنے حسن پر تکبر ہے، یہ حسن ختم ہونے والا ہے۔ اپنے مال پر تکبر ہے، ایمان ختم ہونے والا ہے۔ علم پر تکبر ہے، تو جب اللہ نے کرے کہ آپ کے دماغ میں جائے گا، سارا ظاہر ہو جائے گا اور آپ بھول جائیں گے۔ تو ہم ہر حالت میں ہمیں چاہیے اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد کرنے سے ہی اپنے نفس کو ہم پاک کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، حدیث شریف میں ہے، دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو دلوں کی زنگ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ جب انسان کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کی نفس کی سیکل ہو جاتی ہے اور نفس کی پاکی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اس نفس کی جانب توجہ دیں اور اس نفس کی اصلاح کریں، ورنہ جان لیجیے نفس ہمیں ہلاک کر کے چھوڑ دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ چالاک یا کہ سمجھدار سمجھدار انسانوں ہے جو اپنے نفس کو تابع کرتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتے۔ تو نفس کو تابع کرنے کی کوشش کریں۔ نفس کی تین حالتیں، کبھی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، کبھی نفس لوامہ ہوتا ہے، کبھی نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ یہ ہے، نیکی کرنے کے بعد آپ کو خوشی ہو، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو خوشی ہو، مسکین کی وہ دینے کے بعد اندر سے خوشی ہو۔ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، اندر یہ نفس سے مطمئن ہوتا یہ آپ کی نیکیوں کی جانب لے جاتا ہے۔ لوامہ یہ ہے، جب آپ گناہ کریں وہ نفس آپ کو ٹوکتا ہے، دل دھڑکتا ہے۔ چوری کرنے سے پہلے دھڑکتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے دل دھڑکتا ہے۔ کوئی دیکھتے نہیں، آپ نیکی سب کے سامنے کریں گے لیکن برائی سب کے سامنے نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ یہ ہے کہ آپ
کا دل جھٹکے اور آپ ناپسند کریں کوئی آپ کو دیکھے، یہ نفس لوامہ۔ اور تیسرا نفس یہ ہے جب انسان برائی پہ برائی، گناہ پہ گناہ کرتا ہے نفس مر جاتا ہے۔ جب نفس مر جاتا ہے ہر برائی کے جانب اس کو لے جاتا ہے، ہر حص اور اس طریقے سے اللہ سے دور ہو کے لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا نفس امارہ سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تو ہمارے نفس کو پاک کر دے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ہم اپنے دعا میں یہ کہیں اللہم آت نفس تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ تو ہمارے نفس کو اس کی پاکی عطا فرما، نفس کو تزکیہ فرما، تو ہی اس کو پاک کرنے والا ہے، تو اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دعا کرنا ہے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ یہ چند باتیں تھیں جو نفس کی تزکیہ کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ رب العالمین سے میری دعا ہے